been a brotherly country and friendly country to Pakistan, and we've worked together in tough and good times, and we'll continue the same thing, especially that Pakistan facing really great future today with a great leadership. Last year, 2018, Pakistan GDP grew by 5%. So we believe that Pakistan gonna be very, very important country in the coming future. Pakistan and Saudi Arabia are now taking this relationship to a level which we never had before. There are some 3,000 prisoners there, and we just would like you to bear in mind that they have poor people who have left their families behind, and we would just like you to have that same feeling for them. Thank you very much. Mr. Prime Minister, I just want to rest assured that just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan. We believe in Pakistan future. We believe that Pakistan have a huge opportunity. In 2030, Pakistan will be next to really two huge economies. پاکستان میں یقین رکھتے ہیں، پاکستان کے مستقبل میں یقین رکھتے ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے اس کی معیشت کے لیے کہا کہ دوسرے نمبر پر بڑی ہو جائے گی۔ یہ تھے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، جن کا پاکستان کا دورہ آج اختتام ہوا۔ گزشتہ روز وہ پاکستان تشریف لائے اور ان کا بہت ہی زبردست استقبال کیا گیا، فقید المثال استقبال ہم کہیں گے، جس میں جیسے ہی ان کا طیارہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوا تھا تو ہمارے جو F-16 اور JF تھنڈر طیارے تھے پروٹوکول کے طور پر اور استقبال کے طور پر ان کے ساتھ رہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح کا مصروف ترین یہ پورا دن گزرا ہے کل رات سے لے کے آج سپہر تک، اور جس طرح کی اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ جو سب سے بڑی خبر تھی وہ یہی تھی کہ 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سعودی عربیہ پاکستان کے لیے کر رہا ہے، ایک ایسے وقت میں جب موجودہ حکومت کو اس تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ معیشت زب و حالی کا شکار ہے اور موجودہ حکومت کوئی سمت نہیں دکھا سکتی۔ اس حکومت نے کہا کہ ہم سرمایہ کاری لے کر آئیں گے کیونکہ پاکستان میں وہ سارے مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے سعودی ولی عہد کو پاکستان آنے کا دعوت دی تھی، اور اپنی دعوت میں جب وہ واپس آئے تھے سعودی عرب کے دورے سے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بہت بڑی خوشخبری ہے، پاکستان سرمایہ کاری کرے گا سعودی عرب پاکستان میں۔ یہ جو پوری ملاقاتیں رہیں اس میں کئی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے، اور بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نہ صرف توانائی میں بلکہ معدنیات میں، خوراک میں، زراعت میں، کھیل میں، کلچر میں، ان تمام جگہوں پر، ان تمام شعبوں میں ضرور انویسٹ کرے گا۔ اور جاتے جاتے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سعودی ولی عہد نے کہا کہ یہ تو ایک طرح سے ایک آغاز ہوا ہے اور یہ صرف ایک پہلا مرحلہ ہے، اس کا مطلب یہ ہم سمجھیں کہ اس کے کئی اور مراحل بھی ہوں گے، یعنی دیگر انویسٹمنٹ کے لیے بھی سعودی عرب تیار ہے۔ اوورآل اگر ہم دیکھیں تو جس حساب سے پاکستان کو اس وقت بھارت کی پوری کوشش تھی کہ وہ ڈپلومیٹکلی وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اکیلا کر دے، خصوصاً جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ابھی واقعہ ہوا تھا جس کا وہ الزام پاکستان پر لگا رہا تھا۔ ایسے میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید سعودی ولی عہد بھی پاکستان تشریف نہیں لائیں گے، لیکن سعودی ولی عہد اپنے اس عہدے کو سنبھالنے کے بعد ان کا پہلا یہ دورہ تھا، یعنی کہ پہلا بین الاقوامی دورہ وہ کر رہے ہیں جس میں سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کو ہی سلیکٹ کیا، پاکستان کو چنا، جس کی یقیناً ایک بہت اہمیت ہے، اور جو میں نے آپ کو اس وقت بیک گراؤنڈ بتایا اس حساب سے تو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری طرف یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تو ہم سب کو پتہ ہی تھا کہ سعودی ولی عہد جب آ رہے ہیں اور پورا ایک بہت ہی اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان آ رہا ہے تو سرمایہ کاری کی کئی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے، لیکن جو سب سے اچھی بات لگی اور میرے خیال سے جو پاکستانیوں کے دل کو چھوئی وہ تھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ایک ریکویسٹ کرنا سعودی ولی عہد سے، جب انہوں نے یہ کہا کہ میں صرف ایک یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی جو سعودی جیل میں ہیں ان کے حوالے سے آپ سوچیں، جو پاکستانی وہاں پر کام کرتے ہیں ان کو بالکل آپ اپنا سمجھیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو حاجی یہاں سے جائیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو امیگریشن کے مسائل ہیں وہاں پر ہوتے ہیں اگر وہ یہیں سے ہو جائیں طے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا، جس پر بہت بڑی بات ہے کہ ولی عہد
محمد بن سلمان صاحب نے اس بات پر لبیک کہا اور انہوں نے حکم دے دیا کہ 2107 پاکستانی جو چھوٹے جرائم میں تھے اور سعودی جیل میں تھے ان کی فوری رہائی کا حکم دے دیا. یقیناً اس بات سے بہت سے پاکستانیوں کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے, خصوصاً وہ جن کے اہل خانہ وہاں پر جیلوں میں قید ہیں. اور اسی لیے یہ پہلی بار کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر نے ایک ایسے طبقے کے حوالے سے بات کی ہے جو کہ بالکل ہی ایک جسے آپ کہتے ہیں کمزور طبقہ ہوتا ہے آپ کے عوام کا. سو دس واز اٹ. اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ کیا یہ جتنی بھی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں, جس قسم کی سرمایہ کاری آئی ہے, یہ کیا پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک نئے عہد کا آغاز ہے. اپنے محترم مہمانوں کا تعارف کراتی چلوں. کراچی میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں آفتاب صدیقی صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سینیٹر بہرمن خان ٹنگئی, پاکستان پیپلز پارٹی سے. آپ کا بہت شکریہ. اور اسلام آباد میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ نگار ہیں, صحافی ہیں زیغم خان, آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے میرا خیال ہے ہم زیغم کی طرف چلتے ہیں کیونکہ بہت اکنامک رپورٹنگ بھی کرتے ہیں, بڑا کچھ لکھتے ہیں. زیغم, اوورآل آپ اس پوری سرمایہ کاری کے حوالے سے, اس پورے وزٹ کے حوالے سے اگر نٹ شیل میں کنکلوڈ کرنا چاہیں, ہاؤ گریٹ اٹ از فار پاکستان. میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہت ہی اچھی بات, بہت اچھی خبر, بہت خوش آئند بات ہے پاکستان کی حکومت کے لیے, پاکستان کی ریاست کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے. اس لیے کہ ہمارا ایک ایسا تعلق جو اسٹریٹجک نوعیت کا ہے, جو روز اول سے قائم ہے, اور 1970 کی دہائی سے تو بہت ہی ایک مضبوط ریلیشن شپ ہے. تھرو تھک اینڈ تھن ہم اکٹھے رہے ہیں, اور جس کی بہت سی جہتیں ہیں, جس کی اسٹریٹجک نوعیت بھی ہے, جس کی جو ایک آپ کی اکنامک نیچر بھی ہے. لیکن سب سے اہم بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے غریبوں کا بہت بڑا آسرا ہے. کوئی 15 سے 20 لاکھ افراد وہاں کام کرتے ہیں جو $5 بلین اپنے خاندان والوں کو بھیجتے ہیں. اور اگر آپ 6-8 لوگوں کا بھی ایک خاندان گنیں تو 1.5 کروڑ پاکستانیوں کی جو روزگار ہے اس کا انحصار سعودی عرب سے آمدنی پر ہے. اور یہ 1.5 کروڑ لوگ وہ ہیں جو چند سال میں غربت کی سطح سے نکل جائیں گے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ 1970 سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ کروڑوں پاکستانیوں کو, غریب ترین پاکستانیوں کو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلق کی وجہ سے اور وہاں کام کا جو موقع ملتا ہے اس کی وجہ سے غربت کی سطح سے باہر نکلنے کا موقع ملا ہے. تو اس لحاظ سے بہت ہی اچھی ریلیشن شپ ہے. اور 2015 سے جو ایک تھوڑا سا ایک تناؤ بظاہر آ گیا تھا ان دونوں ملکوں کے درمیان میں, آپ کو معلوم ہے یمن والے معاملات کے بعد, تو لگتا ہے کہ وہ تمام جو تھوڑی قدورتیں یا تھوڑی دوریاں تھیں وہ مکمل دھل گئی ہیں. اور ہمارا تعلق اسی طرح سے قائم ہو گیا ہے جس طریقے سے ہمیشہ سے رہا ہے. اور پھر ظاہر ہے جو اعلانات ہوئے ہیں یہ بھی بہت خوش آئند ہے. میں اس گفتگو کو ذرا آگے لے کر جاتی ہوں. اپوزیشن کی طرف پہلے جائیں گے اور اس کے بعد حکومت کی طرف. سینیٹر صاحب, آپ بھی یقیناً خوش ہوں گے جب ملک میں سرمایہ کاری آتی ہے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹس ہوتے ہیں, اینڈ somebody از ریڈی ٹو انویسٹ ان یور کنٹری, جو آپ کو یہ بھی بتا کر جائے کہ آپ ایک بڑی معیشت بننے جا رہے ہیں اور آپ کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے آپ کی لوکیشن کی اس ریجن کے اندر, تو اور آپ کے ساتھ کام کرنا چاہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو نادیہ. دیکھیے, ہم تو جب سے یہ جاری مینڈیٹ کے ذریعے یہ حکومت آئی ہیں اور ہم نے پارلیمان میں اوت لینے کا فیصلہ کیا تھا, اس دن سے لے کے آج تک ہم نے موجودہ حکومت کو اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے مضبوط آئین, مضبوط پارلیمان اور لیجسلیشن میں مدد کرنے کے لیے ہم نے تو لبیک کہا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی مضبوط ہو اور پاکستان ہمسائے ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھیں. ٹھیک ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں, دیکھیں میری لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ولی عہد شہزادہ کو ویلکم کیا ہے. اور ہمیں چاہیے, ہمیں ایک پچ پہ ہونا چاہیے. جب بھی کسی ملک میں پی ایم صاحب جاتے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو چاہے کسی اور پارٹی کا ہو, تو اس ملک کو جانے سے پہلے پارلیمان کو اعتماد میں لانا چاہیے اور یہ میسج دینا چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں. لیکن آپ کو میں آج ایک بات اس دورے میں بتانا چاہتا ہوں. کیا میسج دیا سعودی شہزادے کو کہ آج اتنے تنگ نظری کا مظاہرہ کر کے اس نے بہت بڑی لیڈرشپ کو, بڑے بڑے لیڈرز کو, بڑے پارٹیز کو, پارلیمان میں ان کی بڑی اکثریت ہے, اپوزیشن میں ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کرتے ہیں فار دا سیک آف ڈیموکریٹک سسٹم, ان کو نہیں بلایا. تو کیا میسج دیا سعودی شہزادے کو؟ ہم سمجھتے ہیں
کہ پہلی تقریر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عمران کو مخاطب کر کے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہا کہ آپ نفرت کی سیاست سے، کنٹینر کی سیاست سے نیچے اترے، آپ 22 کروڑ عوام کے وزیر اعظم بنے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن آج اس دورے سے یہ پتہ چلا لوگوں کو کہ یہ ابھی تک نفرت کی سیاست سے نیچے نہیں اترے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ بلانا چاہیے تھا، اپوزیشن کو بھی بلائیں، اپوزیشن لیڈرشپ کی بلائیں، اور سعود شہزادے کو جو 1970 سے اس ملک کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ ایک سعودی عرب کے جو شہزادے ہیں وہ عمران صاحب کے کہنے پہ آئے. ہاں یہ پرائم منسٹر ہے، لیکن انہوں نے قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا کہ this is what we, you know, this is the kind of leadership we یہ were وہی waiting for. سعودی عرب ہے، یہ وہی سعودی عرب ہے کہ اپوزیشن میں اس نے کہا کہ سعودی کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائیں گے، میں خودکشی کو ترجیح دوں گا لیکن میں سعودی عرب سے بھیک نہیں مانگوں گا. لیکن آج خوشی والی بات IMF کی تھی. دیکھیں نہیں، آپ نکال لے چھوٹے چھوٹے جو ہمسائے ممالک کی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آپ کی شکایت یہ ہے کہ اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. اکانومی مضبوط ہونی چاہیے، ریلیشن شپ ہونا چاہیے، لیکن ایک دورے پر ناچنے کی ضرورت نہیں تھی. برابری کی بنیاد پر ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک اسلامی ملک ہے پاکستان، اور پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پی ٹی آئی کے ورکرز بھی ناچتے ہیں کہ سعودی عرب نے اتنے ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی. بھائی یہ تو ایک برابری کی بنیاد پر. ایک منٹ، وہ تو ہمارا اپنا ثقافتی نہیں میں نے اس کی بات نہیں کی، پی ٹی آئی کے ورکرز کی میں نے بات کی. اور یہ اس لیے کہ 20 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہو گئی. بھائی 20 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ، سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات، ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہے اور مضبوط ہونا چاہیے. ہاں آفتاب صاحب، یہ بات بجا ہے اپوزیشن کی، and I also feel کہ it was very petty not to invite the opposition members. They are part of the parliament, they are part of Pakistan. اور ظاہر ہے ان لوگوں کی بھی حکومتیں رہ چکی، یہ سعودی عرب کے لیے نئے نہیں ہیں، نہ سعودی عرب کے لیے یہ لوگ نئے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نیا ریلیشن شپ شروع ہوئی ہے ہماری اور سعودی عرب کی. گو کہ یہ بہت پرانی ریلیشن شپ تھی اور برادرانہ تعلقات ہمارے تھے، مگر پچھلے 3 سال سے اس میں دوری آ چکی تھی. اور یہ کریڈٹ جاتا ہے لیڈرشپ، اور وہ لیڈرشپ جس نے اس پاکستان کو اکنامک کرائسس سے نکالنا ہے. اور اکنامک کرائسس سے کیسے نکالا جا سکتا ہے کہ لیڈرشپ آپ کی اچھی ہو، فارن پالیسی اچھی ہو، آپ کی ادارے پولیٹیسائز نہ ہوں، آپ کی کرپشن ختم ہو جائے، منی لانڈرنگ ختم ہو جائے. ہمیں جو پاکستان ملا وہ ایک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا. اس کو اس لیڈرشپ نے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے، آپ دیکھیں کہ جب ہم بچے ہوتے تھے، اسکول میں ہوتے تھے، لیبیا کے صدر آتے تھے اور مختلف ممالک کے صدر آتے تھے، ہم ایئرپورٹ کے اوپر لائنیں لگا کے کھڑے ہوتے تھے اور وہاں پہ ٹیبلو بھی ہوتا تھا اور خوش آمدید کہا جاتا تھا. وہی چیز اسلام آباد میں ہوئی ہے. پی ٹی آئی کا ورکر وہاں الاؤڈ نہیں تھا. وہاں اسکول اور مختلف کلچر کے دکھائے، کابینہ کے ممبران تھے یا پھر وہ جنہوں نے ٹیبلوز دکھانے. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم جشن بھی منا رہے ہیں تو اپنے ملک کے لیے منا رہے ہیں. ایک طرف ہماری فوجیں جو ہے نا جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، اور تو ہم اس لیے کہ یہ ملک بہتر ہوگا. اب ہم نے کیا کیا ہے، پرائم منسٹر پاکستان نے 2 قسم کی، ایک تو یہ کہ بزنس پارٹنرشپ جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. لون سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے فارن انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں آئے، جس سے آپ کی امپلائمنٹ بھی کریٹ ہوتی ہے، بزنس کریٹ ہوتا ہے، آپ کا ایک اچھا میسیج آتا ہے. سر اپوزیشن کو کیوں نہیں بلایا؟ اب یہاں آ جاتے ہیں. دیکھیں اپوزیشن کو نہ بلانا تو اب یہ اس کا جواب میں نہیں دے پاؤں گا. آپ کے خیال سے بلانا چاہیے تھا؟ آپ یہ جواب دے جی میرا نہیں خیال بلانا چاہیے تھا، کیونکہ جو ریلیشن شپ اس وقت اپوزیشن کے ساتھ ہے، یہ میرا پرسنل رائے ہے. اور جو ریلیشن شپ اپوزیشن نے اسمبلی میں کریٹ کی ہوئی ہے، جس طرح اسمبلی وہ نہیں چلنے دے رہے. اتنے سارے ہیڈ آف دی اسٹیٹ آتے ہیں جن سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر خطاب کریں تو کیا اپوزیشن کو نکال دیتے ہیں؟ بلانا چاہ رہا تھا. اپوزیشن لیڈر کے اوپر الیگیشنز بھی ہیں، وہ کیسز چل رہے ہیں. دیکھیں وہ سابق صدر زرداری صاحب. اچھا اب پھر دوسرا یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے نا ہمارے ریلیشن شپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چل رہی ہے، اسٹیل مل ٹو گورنمنٹ نہیں چل رہی کہ ہم اپنے اسٹیل مل لگانے کے لیے نہیں، وہاں پہ بات چیت ہوئی. اسی لیے وہ امپورٹنس دی گئی ہمارے پرائم منسٹر کو، اور کہا گیا کہ مطلب انشاءاللہ 2030 میں جا کر یہ دوسری بڑی پاور ہو جائے گی. تو یہ جو ہے نا اور لیڈرشپ کی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تھا، تو گورنمنٹ میں اپوزیشن کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ لیٹس ٹیک اے بریک. بریک سے جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ جس قسم کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں، جس قسم کی سرمایہ کاری آ رہی ہے اور جو اکانومی کو سہارا دینے کی بات کر رہے ہیں میرے محترم مہمان آفتاب صدیقی صاحب،
ان ریالٹی ہم جانیں گے زیغم سے کہ یہ سب چیزیں مٹیریلائز ہو جائیں اور ہونے میں کتنا وقت درکار ہوگا, کب ہم سمجھیں کہ معیشت کا پہیہ چلے گا اور بہتری بھی آئے گی. لیٹس ٹیک اے بریک. سینیٹر بہرحمن خان ٹنگئی, زیغم خان صاحب, آفتاب صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ہم بات کر رہے ہیں سعودی ولی عہد کے دورے کے حوالے سے کہ پاکستان نے کتنا کچھ پا لیا ہے اس سے. زیغم, میں چاہوں گی کہ جب مفاہمتی یادداشت پر ظاہر ہے دستخط ہو جاتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد ان کی پوری ڈیٹیلنگ ہوتی ہے, اینڈ دیٹس وائی دے سیڈ کہ ایوری 3 months منسٹیریل لیولز کے اوپر میٹنگ ہوگی ٹو میک شیور دیٹ یہ جلد سے جلد مٹیریلائز ہو. ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا آپ ٹائم لائن دیں گے کہ یہ ساری چیزیں مٹیریلائز ہو جائیں اینڈ دے ایکچولی اسٹارٹ ہیونگ امپیکٹ آن آر اکانومی, یا جس جاب انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں آفتاب صاحب, اس میں تقریباً آپ کو لگتا ہے 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں کم از کم؟ یعنی یہ مڈ ٹو لانگ ٹرم کی انویسٹمنٹس ہیں. اوکے. اور 2 سال سے کم تو 2 سال تو تقریباً ان پروجیکٹس کو شروع ہونے میں لگ جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ فیزیبلٹی آپ کو معلوم ہے, خالی فیزیبلٹی ان تمام پروجیکٹس کے جو بڑے پروجیکٹس ہیں وہ 1 سال سے زیادہ لے جائیں گے. اگرچہ یہ بہت خوش آئند ہے لیکن کچھ حقائق ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے. جو عادل الجبیر صاحب جو وزیر خارجہ ہیں سعودی عرب کے, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم پاکستان کو خیرات نہیں دے رہے, ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. رائٹ. اور دیکھیے جب کوئی انویسٹ کرتا ہے تو وہ اپنے مفادات کو بھی ذہن میں رکھتا ہے, رکھنا بھی چاہیے, بہت اچھی بات ہے. یہ ان کے ملک کی دولت ہے, سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے. جن شعبوں میں آئے ہیں, اگرچہ بہت سے شعبوں کا نام لیا گیا ہے, لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو تقریباً 70-80% جو انویسٹمنٹ کی ایک امید ہے یا ایک مفاہمت ہوئی ہے بالکل ابتدائی سطح پہ, وہ انرجی سیکٹر کی. جی بالکل. یعنی کچھ تو پیٹرولیم اور اس کے بعد کلین انرجی جس طرف سعودی عرب ڈائیورسیفائی کرنا چاہ رہا ہے, سولر وغیرہ اس طرف, اس کے بعد منرل سیکٹر, اور پھر تھوڑا تھوڑا دوسرے سیکٹرز میں. اب یہ دیکھیے سعودی عرب, پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے تیل کی ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے, اور تیل مستقبل میں ایک بحران سے بھی دوچار ہونے جا رہا ہے. تیل کی مارکیٹ شرک بھی ہو رہی ہے کیونکہ تیل کے متبادل بھی آ گئے ہیں اور نئے ریسورسز بھی نکل آئے ہیں, جیسے امریکہ کو اب تیل کی ضرورت نہیں رہی. تو سعودی عرب سے باہر نکل کے اپنی مارکیٹس میں ریفائنریز لگا کر اپنی تیل کی مارکیٹس کو محفوظ کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر انڈیا میں بھی تقریباً $22 بلین کی سعودی عرب جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے ریفائنری کے سیکٹر میں, کیونکہ انڈیا کو بھی ایک مارکیٹ کے طور پر وہ دیکھتا ہے. اور انڈیا ایک سب سے بڑی ریفائنری لگانے جا رہا ہے سعودی عرب. جی بالکل, کیونکہ 50 بلین کی ٹریڈ ہوتی ہے اور سعودی عرب کا بہت سا تیل خریدتا ہے انڈیا, اور خاص طور پر جو ایران سے انڈیا تیل خریدتا تھا اب وہ مارکیٹ کلوز ہو رہی ہے, تو سعودی عرب چاہے گا کہ اس اپرچونیٹی کو بھی لے لے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو اہم بات ہے ہمیں دیکھنے کی یہ ہے کہ اس وقت کا جو ہمارا معاشی ریلیشن شپ ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا جو ویژن 2030 ہے سعودی عرب کا اور پرنس سلمان کا, جس میں سعودی عرب کو وہ آئل بیسڈ اکانومی سے نکال کے ڈائیورسیفائی کر کے نالج بیسڈ اور سروس بیسڈ اکانومی کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. اس کی پاکستان کے لیے امپلیکیشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے 15, 20, 25 لاکھ لوگ مختلف کام کرتے ہیں جو عام طور پر مزدور ہیں. اگر سعودی عرب جس تبدیلی میں جا رہا ہے اس طرف مزید جاتا ہے تو یہ لو اینڈ ورکرز کی ضرورت وہاں کم سے کم ہوتی جائے گی. اور اس ویژن میں بھی یہ ہے کہ جو تارکین وطن ہے اس پہ انحصار سعودی عرب مسلسل کم کرنا چاہتا ہے. تو پاکستان کے لیے ضروری ہے آئی فیل جو کہ یو اے ای نے اپنائی تھی, جی بالکل, یو کین ریکال کہ سروس انڈسٹری میں بھی انہوں نے کس طرح سے چینج کیا, اور آج ان کی سروس انڈسٹری بالکل مختلف ہے ایز ٹو واٹ اٹ یوز ٹو بی. یعنی یو اے ای تو آج اگر ایک تیل کی ایک بالٹی بھی نہ نکالے اور استعمال نہ کرے تو بھی وہ ایک انتہائی خوشحال ملک رہے گا. وہ مکمل طور پر اپنی جو اکانومی ہے اس کو ڈائیورسیفائی کر چکا ہے, ایک نئی لائن پہ لا چکا ہے. تو میں یہیں سے میں قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی, میں یہی بات شاید اپوزیشن کہنا چاہتی ہے, نو بڈی از اگینسٹ دی انویسٹمنٹ, کہ ہم نے اپنے انٹرسٹ کو کس طرح سے سیف گارڈ کیا ہوا ہے, بیکاز یس وی ڈو نیڈ دا منی بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا انٹرسٹ, کیونکہ ہمارے اپنے نیبرز بھی ہیں اس ریجن میں, ہمارا ایک پورا ظاہر ہے ایک اثر رسوخ بھی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ ہے وہ سب کچھ جو آپ جاننا چاہتے ہیں پارلیمنٹ؟ دیکھیے نادیہ, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, اس وقت تمام پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی انکلوڈنگ تمام اپوزیشن جماعتوں نے حکومتیں کی ہیں,
قرضے بھی لیے ہیں، گرانٹس بھی لیے ہیں، اور تمام کنٹریز کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بہتر سے بہتر ہو چکے ہیں. مطلب کہ قرضے بھی لیے ہیں، گرانٹس بھی لیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا وقت بھی آیا تھا کہ عرب ممالک کے تمام سربراہان بھی اس ملک آئے تھے، زمین پہ بیٹھ کے ایک اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کیا تھا. لیکن آپ نے ایسا ماحول نہیں دیکھا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ آئے، لیکن کنفیوژن کا شکار ہے یہ حکومت. دیکھیں چائنا سے واپس آ کے کہ ہم نے 15 MOU پہ سائن کیا، تو کیا MOUs او ڈاکومنٹیشن ہے جو کہ او میچور ہوتا ہے ایگریمنٹس میں؟ کبھی بھی نہیں. ہم نے کبھی انہیں نہیں سیکھا ہے. میری 38 ایئرز پولیٹیکل کیریئر ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ دو ملکوں کے درمیان MOU سائن ہو چکا ہے اور پہ او میچور ہو کے اس نے ایگریمنٹ کی شکل اختیار کی اور پھر کہا کہ چائنا نے ہمیں منع کیا ہے کہ کن کنڈیشن پہ ہمیں قرضہ دے رہے ہیں. پھر وہاں پہ مطلب کہ جو قطر سے، پھر چائنا سے، پھر ٹرکی سے جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ بیٹھ کے ایز اے پرائم منسٹر اس نے پاکستان کی لیڈرشپ کو اور پاکستان کو جو برا بھلا کہا ہے. یہی وہ بات ہے کہ آج ہماری اکانومی گوئنگ ڈاؤن ڈے بائی ڈے. لیکن آج جو انویسٹمنٹ ہے یہ لانگ ٹرم پالیسیز ہے. اس وقت ضرورت پاکستان کو ہے پاکستان کی اکانومی کو اسٹرینتھنگ کے لیے. اس حکومت کے پاس وہ کون سی پالیسی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ ابھی آپ کے اوپر مطلب کہ جو آپ کے ڈالرز کی وجہ سے 2000 ارب جو قرضہ چڑھ گیا ہے، فوری آپ کہہ رہے ہیں کہ فوری کیا چیز ہے آپ لوگوں کے پاس؟ مجھے انویسٹمنٹ فوری مدد آپ کو کیا مل رہی ہے یہ بتائیں. ٹھیک ہے، یہ مدد بتائیں گے آفتاب صاحب رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں سعودی ولی عہد کے پاکستان کے دورے کے حوالے سے اور جو انویسٹمنٹ کی بات ہے. ظاہر ہے آفتاب صاحب اپوزیشن کا یہ حق ضرور ہوگا ٹو نو ایگزیکٹلی کہ کس قسم کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، کیا اس کے خد و خال ہے، چاہے یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہی ہوتا ہے ظاہر ہے، بٹ یہ اپوزیشن کا حق ضرور ہوتا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ پارلیمنٹ میں اس کو ضرور ڈسکس کیا جائے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ، جو سوال سینیٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں تو اشد ضرورت ہے اپنی اکانومی کو بچانے کے لیے، ان میں سے کتنے MOUs مٹیریلائز ہوتے ہیں یہ ٹائم کین ٹیل، بٹ وہ امیجیٹ کے لیے آپ کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. سینیٹر صاحب کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پچھلے 10 سال میں اس ملک کے ساتھ ہوا کیا. ہم فارن پالیسی کے حوالے سے 4 سال تک، پچھلے دور میں 4 سال تک تو ہمارا فارن منسٹر بھی نہیں تھا. ان کے دور میں افغانستان کے پریزیڈنٹ اور آذربائیجان کے پریزیڈنٹ آئے تھے. پچھلے دور میں قطر اور ترکی کے پریزیڈنٹ آئے. 6 مہینے میں جس طرح ہماری فارن پالیسی جو ایک بہت ہی مناسب اور بیلنس پالیسی ہے کہ ہم نے اس ریجن میں امن کے ساتھ چلنا ہے، چاہے وہ افغانستان ہو، ایران ہو، سعودی عرب ہو، یہ سب ہمارے تمام پرانے تعلقات ان کے ساتھ ہیں. اور سعودی عرب کے ساتھ بھی آج پوری قوم خوش ہے، میڈیا کل سے خوش ہے. الحمدللہ میڈیا نے بڑا پازیٹیو رول اس کراؤن پرنس کے وزٹ کے حوالے سے پلے کیا ہے. 3 ٹائپ کی انویسٹمنٹ ہے، شارٹ ٹرم جو 1 سے 2 سال، اور مڈ ٹرم جو 2 سے 3 سال، اور لانگ ٹرم جو 3 سے 5 سال. اور یہ میٹریلائز ہوں گی انشاءاللہ، اور تمام پورٹ فولیو جن منسٹرز کہتے ہیں انہوں نے سائن کیا. And I'm sure کہ this is not the only investment that you're looking at. It's a phase 1. نہیں, in the sense کہ آپ دوسرے ممالک کو بھی تو ٹیپ کر رہے ہیں نا. ابھی تو یہ سعودی عرب کے ساتھ ہے، قطر کے ساتھ ہے. اب دیکھیں ابھی تک ہم نے جو ہے یورپ کو ٹچ نہیں کیا، امریکہ کو ٹچ نہیں کیا. ہم پہلے اپنے ریجن میں کام کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ قطر کے ساتھ بھی It's possible, Senator صاحب, why are you smiling at this? اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر نے کیا مانگا سب کے سامنے، عوام کے سامنے. لیبر جو چھوٹی چھوٹی کیسز میں، اس کے اوپر تو جتنے بھی مارکس ہیں اپوزیشن کو دینے چاہیے کہ جو بات کہی وہ بہت زبردست ہے. کے پاس اتنی پاور کہ انہوں نے صبح صبح اس چیز کو بادشاہ ہیں، کیسے پاور نہیں ہوگی. جی ہم تو خیر جمہوریت میں نہیں ہو سکتے، ہماری جمہوریت میں تو ایک حاجی کو ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال تو آپ کیا بادشاہ بننا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں نے کہتا نہیں کہ میں جمہوریت کہا کہ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. ہمیں اپنے جو ہمارے سسٹم ہے اس کے حساب سے ہم ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو حج کے حساب سے، حج پہ کی امیگریشن یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا. اگر کراچی، اسلام آباد اور لاہور میں ہمارے امیگریشن ہو جائے تو ہمارے حاجی جن کو 8 سے 10 گھنٹے اور 12 گھنٹے دبئی اور سعودی عرب کے ایئرپورٹ پہ لگتے تھے وہ انشاءاللہ نہیں لگیں گے. آئی ہوپ کہ یہ ساری چیزیں تو ہیں جو کہ بہت ہی پرسنل لیول پر وزیر اعظم صاحب نے کہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ حج کے سلسلے میں اپنے بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ جا کے اپنی PM سے کہہ دیں کہ اگر آپ 4,36,000 روپے ایک حج پہ حاجی پہ آپ لیتے ہیں، اور پھر آج پرائیویٹ چینلز نے
ان سے اس نے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے تو ہم 3,80,000 روپے ان تمام پاکستان کے جو 1,08,000 لوگ ہیں اور جو 60% آپ لے جا رہے 4,36,000 روپے، ہم ان کو 3,80,000 روپے لے جانے کے لیے تیار ہے، ہمیں دے دے. لیکن انفارچونیٹلی اس نے اپنے لوگوں کو تو سپورٹ بھی کرنا ہے نا، فوڈ میں بھی، اکموڈیشن میں بھی، اور جو اتنا خرچہ ہے. نہیں، اپنے پلاٹ پہ بات کریں، اپنے پلاٹ پہ بات کریں، اپنے پلاٹ پہ بات پلیز. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں نادیہ کہ آج مدینہ اسٹیٹ والوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مدینہ لے جانے والے لوگوں کو منع کرے، اور ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا. تو فائنینشلی ان غریبوں کو جو اس نے تھوڑے پیسے جمع کر کے بیواؤں نے جمع کر کے وہ حج جانے سبسڈی نہیں دے سکتے تھے نا. وہ کہتے ہیں کہ حالت یہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں جن کے پاس کوٹے ہیں، وہ چاہتے ہیں، اس نے اس دن پریس کانفرنس کیا ہے کہ بھائی ہمیں دے دے، اگر آپ نااہل ہیں، نالائق ہیں، نابالغ ہیں، ہمیں دے دے کہ ہم لے جائیں لوگوں کو. اچھا آپ تھوڑا سا انصاف بھی کیجئے ٹائم کے حوالے سے. زیغم بھی ہیں ہمارے ساتھ. جی میں نے لاسٹ ٹائم بھی میرا آپ نے موقع نہیں دیا تھا. آپ دیکھیے اس سے پہلے بھی کیا ہوتا رہا، جو پرائیویٹ یہ ہوتے ہیں جو حج کوٹے والے، ہمارے ریلیجیس منسٹر نے کہا پہلے تو آپ اپنا کوٹا بتائیے کہ کتنا کوٹا. کہنا بہت آسان ہے، اور کیسے ممکن ہے کہ ایک پرائیویٹ آدمی جو ہے نا، بھائی اس نے کہا تھا نا، اس نے کہا ہے نا. اس کو منسٹری آف ریلیجیس افیئرز تک رہنے دے. اور دوسرا دیکھیں اس چیز کو میں بڑی مذمت کروں گا اس بات کی سینیٹر صاحب کی کہ جو انہوں نے کہا کہ ان کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا فوڈ میں، نہیں دیکھیں یہ نامناسب بات آپ نے کی. نامناسب بات پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس کو ضرور چیک کرے گی. وی ول لوز دا ٹریک بیکاز لاسٹ 2 منٹس رہتے ہیں. آئی وانٹ زیغم ٹو بی پارٹ آف دس ڈسکشن، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں سعودی وزٹ کے حوالے سے، جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے زیغم اس میں، کیونکہ دیکھیں ہمارے نیبرز ہیں اور موجودہ حکومت کہہ چکی ہے کہ ہم اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں، برابری کے ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں، اینڈ آف کورس کیپنگ آور سیلف انٹرسٹ فرسٹ انٹیکٹ. ایران کے حوالے سے بہت سارے سوالات یہی اٹھتے ہیں کہ اگر ہم سعودی سے اتنے کلوز ہوں گے تو کیا وڈ بی بیلنسنگ دی ایکٹ ود ایران اور ناٹ. اس پر ذرا میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیں کہ آئی ہوپ کہ ہم اس پورے میں وی ڈونٹ گیٹ واشڈ اوے. جی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم نے مغلیہ حکومت سے ورثے میں لیا ہے. اس وقت بھی جو عثمانی سلطنت تھی اور جو ایرانی بادشاہت تھی، ان دونوں کے ساتھ جو ہماری مغل حکومت تھی انہوں نے ایک بیلنس رکھا، اگرچہ وہ دونوں سلطنتیں آپس میں لڑتی رہتی تھی. پاکستان کو یہ چیلنج 1979 کے بعد سے یہ سامنے آیا جب سعودی عرب اور ایران کے درمیان میں ایک کنفلکٹ جیسی صورتحال پیدا ہوئی. لیکن اس تمام عرصے میں پاکستان اس چیز میں کامیاب رہا ہے کہ سعودی عرب سے قریب ترین تعلقات رکھتے ہوئے بھی پاکستان نے ایران کے ساتھ تعلقات کو بگڑنے نہیں دیا، اس کو کنفرنٹیشن میں نہیں آنے دیا. اور 2015 میں بھی یہی ایک مسئلہ تھا اور امتحان تھا کہ سعودی عرب کی جو توقعات تھیں ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے تھے، نہیں کرنا چاہتے تھے یمن کے حوالے سے، کیونکہ ہماری اپنی ریڈ لائنز ہیں. پاکستان نے اس کو کراس نہیں کیا. میرا خیال ہے اب جو ہم جہاں تک آپ پہنچے ہیں وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب نے پاکستان کی جو لمیٹیشنز ہیں، سینسٹیوٹیز ہیں، ان کو سعودی عرب نے بھی سمجھ لیا ہے. اور میری اپنی رائے یہ ہے کہ پاکستان یہ بیلنس ضرور برقرار رکھے گا اور رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے قومی مفاد میں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تھینک یو سو مچ زیغم، آپ کا بہت شکریہ. آفتاب صاحب آپ کا بہت شکریہ. سینیٹر بہرمن خان آپ کا بہت شکریہ. سعودی انویسٹمنٹ کے حوالے سے پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا جائے گا نہیں، آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا، بیکاز پارلیمنٹ کا اجلاس بھی اب ہونے کو ہے. بہرحال امید یہی ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آئے اور پاکستان کی معیشت آگے بڑھے. اس میں جتنی بھی بات ہے وہ بیلنسنگ ایکٹ کی، وہ بالکل صحیح کہی کہ ہمیں اپنے نیبرز کے ساتھ بالکل بیلنسنگ ایکٹ رکھنا ہے. یہی موجودہ حکومت نے بھی کہا تھا. دیکھتے ہیں کہ ہماری فارن پالیسی کتنی کامیاب رہتی ہے اور موجودہ حکومت معیشت کے حوالے سے اور کیا کامیابی ہمیں دکھاتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.